حضرت سید گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف اسماء الاسرار اور ان کے ملفوظات جوامع الکلم میں تصوف کے بعض دقائق اور غوامض پر مبسوط اور مفصل عالمانہ بحثیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالکوں کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے۔ وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کریں، بے وضو نہ سوئیں۔ اگر رات کے وقت بیدار ہو جائیں تو وضو کر لیں اور دوگانہ ادا کریں۔ وضو کرنے میں کسی سے بات چیت نہ کریں اور اس کا خیال رکھیں کہ ان کا ہر عضو دوسرے سے علیحدہ بھی ہو اور ملا ہوا بھی ہو۔ صبح ہونے سے پہلے اگر رات کی تاریکی باقی ہے تو رات کو باقی ماندہ نوافل کو پورا کر لیں۔ فجر کی نماز اول وقت ادا کریں۔ فجر، عشاء اور مغرب کی نمازوں میں قرات لمبی نہ ہو۔ نماز میں حضور قلب مقدم ہے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے وقت سے اشراق کی نماز پڑھنے تک حتی الوسع کسی سے نہ بولیں۔ اشراق سے ہلکی سی نیند لے کر آرام کریں تاکہ بیداری شب کی تکان دور ہو جائے اور دوسرے وقت اور اوراد و وظائف میں گرانی پیدا نہ ہو اور مزمحل نہ رہیں۔ کچھ آرام کے بعد اشراق کی نماز ادا کریں۔ اشراق کے بعد چاشت سے پہلے اوراد و وظائف میں مشغول رہیں۔ تلاوت کلام پاک بھی کریں۔ تلاوت کے بعد سلوک کی کتابیں پڑھیں۔ پھر چاشت کی نمازیں اس طرح ادا کریں کہ 4 رکعت تو اشراق سے متصل پڑھی جائیں، 4 چاشت پر وقت گزر جانے کے بعد اور 4 چاشت کے زوال پر ادا کی جائیں۔ زوال کے وقت قیلولہ کریں تاکہ شب بیداری میں سہولت ہو۔ زوال کے وقت 2 رکعتیں ادا کر کے اوراد میں مشغول ہوں۔ اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں۔ ویسے مراقبہ بہتر ہے۔ ان میں سے ہر نماز اول وقت ادا کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد مخصوص وظائف پڑھیں۔ عصر کی نماز سے اوابین ادا کرنے تک کسی سے نہ بولنا بہتر ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اور نمازوں کے پڑھنے سے اگر طبیعت میں کچھ گرانی محسوس ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ بعض صوفیاء کے نزدیک عشاء کی نماز کے لیے آدھی رات مستحب وقت ہے۔ آرام کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور بقیہ تمام رات نفل پڑھنے، ذکر اور فکر کرنے میں ذوق حاصل ہوتا ہے۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلے حصے میں اوراد و وظائف میں مشغول رہیں، دوسرے حصے میں سوئیں، تیسرے حصے میں ذکر اور مراقبہ کریں۔ بعض صوفیاء مغرب کے وقت صرف پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں، پھر عشاء تک نوافل میں مشغول رہتے ہیں۔ عشاء کے بعد کچھ کھاتے ہیں، پھر سو رہتے ہیں۔ سالکوں کی نیند بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ وہ سوئیں تو اپنے وجود سے باخبر رہیں اور سوتے وقت یہ سوچیں کہ نیند اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ جو نیند اللہ کو بھلا دے وہ قابل مذمت ہے۔ بعض صوفیاء کو نیند میں ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے وہ بیداری میں مطلع نہیں ہوتے۔ کم سونے کے لیے کھانے اور پینے میں تقلیل بہت ضروری ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ تہجد کے بعد اوراد و وظائف اور تلاوت کلام پاک، ذکر اور مراقبے میں مشغول رہیں، لیکن ان میں مراقبہ عزیز ترین مشغلہ ہے۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت و ریاضت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر شہرت کے ڈر سے عبادت و ریاضت کو ترک کرتا ہے تو وہ ریاکار اور منافق ہے۔ اگر ایک سالک کمالات کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے
تو بھی اپنے اوراد و وظائف کے معمولات کو ترک نہ کرے۔ روزہ ارکان تصوف میں ہے، اس لیے صوفی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزے سے نفس مغلوب رہتا ہے اور اس میں غرور اور عجب پیدا نہیں ہوتا۔ صوم دوام بہترین قسم کا روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روزے کے وقفے سے روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ صوم دوام ایک عادت بن جاتی ہے جس سے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض ہفتے میں 3 روز یعنی دوشنبہ، پنجشنبہ اور جمعہ، اور بعض صرف 2 روز یعنی پنجشنبہ اور جمعہ، بعض مہینے کی شروع اور آخر میں، بعض مہینے کی 20ویں تاریخ اور بعض سال میں 3 مہینے، بعض شوال کے پہلے 6 روزے اور بعض ایام بیض یعنی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں روزے رکھتے ہیں۔ جب ایک طالب حقیقی پر عشق الہیہ کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ طے کے روزے رکھتا ہے۔ اس میں وہ افطار کے وقت پانی تو پی لیتا ہے، لیکن کبھی متواتر 3 دن، کبھی 10 دن، کبھی 1 مہینہ، کبھی 6 مہینے اور کبھی 1 سال تک کچھ نہیں کھاتا۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، لیکن صوفیہ کبھی 40 دن، کبھی 80 دن اور کبھی 100 دن اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں۔ 40 دن کا اعتکاف شعبان کی آخری 10ویں تاریخ اور پورے رمضان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو 40 محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ 80 دن کا اعتکاف رجب سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کو 40 عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی طرح 120 دن کا اعتکاف اور بھی پہلے شروع ہوتا ہے۔ اعتکاف میں ذکر اور مراقبہ برابر کرتے رہنا چاہیے۔ سالکوں کے لیے تقلیل طعام ضروری ہے، اور جب وہ کھائیں تو ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ کہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو چیز کھائیں وہ بالکل حلال ہو۔ اپنی روزی کو حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی تعویل نہ کریں۔ اگر کسی جگہ دعوت ہو اور وہ اس میں شرکت کریں، لیکن کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں یا تھوڑا ہی کھانا چاہتے ہوں، تو اس کو اپنے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو اٹھائے رکھیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ کھانا شروع ہو تو پہلے خود لقمہ نہ اٹھائیں، بڑے لقمے سے پرہیز کریں۔ لقمے کو 3 انگلیوں سے اٹھائیں، اور جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہوں اپنے ہاتھ اور منہ کو حرکت دیتے رہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں اور منہ کو کھانے کی چیزوں سے آلودہ نہ کریں۔ پہلے روٹی اور گوشت کھائیں، اس کے ساتھ ترشی ملا لیں، پھر میٹھی چیز کھائیں۔ آش ہو تو شروع یا آخر میں پئیں۔ روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر نہ چھوڑیں، یا تو پوری کھائیں یا آدھی۔ زیادہ سیر ہو کر کھانے کی بجائے کچھ بھوک باقی رہے تو کھانا چھوڑ دیں۔ دعوت کے کھانے کی زیادہ تعریف نہ کریں اور نہ برائی بیان کریں۔ کھانے کے بعد مسلسل پانی نہ پئیں۔ لوگوں کے سامنے کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد ڈکار نہ لیں۔ مجلس میں خلال نہ کریں۔ میزبانوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے زود ہضم کھانے پیش کرنے چاہیے، لیکن مہمانوں کے سامنے جیسا بھی کھانا آئے اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ اگر میزبان صاحب احتیاج ہو تو مہمان اس کی خدمت میں کچھ زر نقد پیش کرے۔ مجلس سماع کے لیے ایک علیحدہ مکان ہو۔ ارباب دنیا، امراء کے لڑکے اور بچے اور عورتیں اس میں شریک نہ ہوں۔ اس میں سالکوں اور مریدوں کو غسل کر کے طاہر اور باوضو ہو کر سفید کپڑے پہن کر شریک ہونا چاہیے۔
وقار کے ساتھ بیٹھیں اور مراقبے میں رہیں، گانے والوں پر نظر نہ رکھیں اور نہ ان کی موسیقی پر دھیان دیں، اشعار کی ترکیب کو بھی خیال میں نہ لائیں، نہ ہر لمحہ واہ واہ کریں اور نہ آہ آہ، گریہ تاری ہو تو ضبط کریں، زبان سے کچھ کہنا چاہیں تو اس سے پرہیز کریں، اضطراب میں پیاس معلوم ہو تو پانی نہ پئیں، حتیٰ الوسع اپنے اعضاء میں جنبش پیدا نہ ہونے دیں۔ مزامیر کے متعلق فرمایا کہ فقہا کے نزدیک یہ حرام ہیں، اس لیے ان سے سختی کے ساتھ احتراز کرنا چاہیے۔ سماع کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، سماع کے بعد دل کو سماع کے مقصد کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں۔